بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ماؤں بہنوں، عید ایک چھوٹا سا 3 حرفی لفظ ہے جو عربی لفظ عود سے نکلا ہے۔ اس کے معنی لوٹ آنے اور بار بار آنے کے ہیں۔ عید کیونکہ ہر سال لوٹ آتی ہے، اس لیے اس کا نام عید پڑ گیا۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ۔ تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو عید کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ قدیم تاریخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمدن دنیا کے آغاز کے ساتھ ہی عید کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کے دن مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید مناتے ہیں۔ کسی بھی قمری ہجری مہینے کا آغاز مقامی مذہبی رہنماؤں کے چاند نظر آ جانے کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عید مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب روزہ دار عید گاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا ٹائم صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا اسی کو سحری کہا جاتا ہے، اور صبح صادق سے لے کر شام سورج غروب ہونے تک کچھ بھی نہ کھانا پینا اور اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنا، اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ اس عمل کا نام روزہ ہے۔ معزز سامعین، عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر کے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی مندرجہ ذیل حدیث میں ملتا ہے۔ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز دن چڑھنے دیتے تھے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے، یعنی نماز عید سے پہلے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان عید الفطر سمیت مختلف مذہبی تہواروں کو اپنی ثقافتی روایات کے ساتھ مناتے ہیں، جس سے ان تہواروں کی رنگینیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کہ مسرت کا موقع ہو یا رنج و غم کا، مسلمانوں کا آپس میں مل بیٹھنا، نفرتوں، عصبیتوں اور کدورتوں کو مٹانا اور محبتوں کی خوشبوؤں کو قلب و نظر میں بسانا، اگر غلامان مصطفیٰ کو عید کے دن میسر ہو جائے تو یہ معراج عید ہوگی۔ لہٰذا قومی، ملی اور ملکی سانحات کے موقع پر اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، استغفار کریں اور اس کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ آفات و بلیات کے ٹلنے کی دعا کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔